السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پچھلی ویڈیو میں ہم نے حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر شروع کیا تھا، جس کا پہلا پارٹ آپ سن چکے ہیں، اور اب دوسرا پارٹ ملاحظہ فرمائیں سیرت حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکیں اور آپ میری ویڈیو سن سکیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ تو چلے شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا موضوع، سیرت حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ناظرین، پچھلا ہمارا موضوع یہاں پر ختم ہوا تھا کہ حضرت میمونہ کے علاوہ باقی تمام ازواج مطہرات کے لیے 10,000 مقرر کیے تھے۔ اس پر اماں عائشہ صدیقہ نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہم ازواج مطہرات کے درمیان ہر چیز میں برابری کیا کرتے تھے۔ چنانچہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام ازواج مطہرات کا وظیفہ ایک جیسا کر دیا۔ اور آگے ہم موضوع شروع کرتے ہیں، فقراء کو کسی حال میں انکار نہ کرنا۔ حضرت امام مالک نے موطا میں نقل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روزہ رکھا۔ ان سے ایک مسکین نے سوال کیا، ان کے گھر میں صرف ایک روٹی تھی۔ انہوں نے اپنی باندی سے کہا، یہ روٹی اس مسکین کو دے دو۔ باندی نے کہا کہ اس روٹی کے علاوہ آپ کی افطاری کے لیے اور کچھ نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، کوئی بات نہیں، تو پھر بھی اسے یہ روٹی دے دو۔ چنانچہ باندی کہتی ہے کہ میں نے اس مسکین کو وہ روٹی دے دی۔ جب شام ہوئی تو ایک ایسے گھر والے نے یا ایک آدمی نے جو کہ ہمیں ہدیہ نہیں دیا کرتا تھا، ہمیں ایک پکی ہوئی بکری اور اس کے ساتھ بہت سی روٹیاں ہدیہ میں بھیجیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مجھے بلا کر فرمایا، اس میں سے کھاؤ، یہ تمہاری روٹی کی ٹکیا سے بہتر ہے۔ انگور کا ایک دانہ۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی کہ ایک مسکین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کھانا مانگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے انگور رکھے ہوئے تھے۔ انہوں نے ایک آدمی سے انگور کا ایک دانہ لے کر اسے دے دیا۔ وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف یا اس دانے کی طرف تعجب سے دیکھنے لگا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا، کیا تمہیں تعجب ہو رہا ہے؟ اس دانے میں تمہیں کتنے ذرے نظر آ رہے ہیں؟ یہ فرما کر انہوں نے اس آیات کی طرف اشارہ فرمایا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ ترجمہ، سو جو دنیا میں ذرا برابر نیکی کرے گا وہ وہاں اس کو دیکھ لے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سیدہ کی عبادت صبح، قاسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب صبح ہوتی تو میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سلام کرتا۔ ایک دن میں سلام کرنے کے گھر سے گیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کھڑی ہو کر تسبیح کر رہی تھیں اور پڑھ رہی تھیں، فَمَن اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَّانَا عذاب السموم، اللہ نے احسان کیا اور عذاب سے بچایا۔ دعا کر رہی تھیں اور رو رہی تھیں اور بار بار اس کو دہرا رہی تھیں۔ میں ٹھہرا رہا مگر کھڑے کھڑے تھک گیا تو اپنی ایک ضرورت کے تحت بازار چلا گیا۔ واپس آیا تو آپ ابھی تک کھڑی نماز پڑھ رہی تھیں اور رو بھی رہی تھیں۔ سبحان اللہ اجمعین۔ قرآن سے شغف، ابی الدحا روایت فرماتے ہیں، اس شخص سے جس نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا کہ قرآن کی یہ آیت پڑھ رہی تھیں، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹھہری رہیں، یہ آیت پڑھ کر اتنا روتی کہ آپ کا دوپٹہ تر ہو جاتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی جستجو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی تو مجھے بہت پریشانی ہوئی، کیونکہ لوگوں نے ہمیں بتایا تھا کہ وہ بہت خوبصورت ہیں۔ میں نے کسی بہانے سے چھپ کر انہیں دیکھا تو واقعی اللہ کی قسم ان کا جتنا حسن و جمال مجھے بتایا گیا تھا اس سے کئی گنا مجھے ان میں نظر آیا۔ پھر میں نے اس کا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ذکر کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا آپس میں بہت جوڑ تھا۔ انہوں نے کہا، غیرت کی وجہ سے وہ تمہیں زیادہ خوبصورت نظر آئیں، ورنہ وہ اتنی خوبصورت نہیں ہیں جتنا لوگ کہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کسی بہانے سے چھپ کر انہیں دیکھا اور مجھے آ کر کہا، میں انہیں دیکھ آئی ہوں، اللہ کی قسم تم ان کو جتنا خوبصورت بتا رہی ہو وہ اتنی خوبصورت نہیں ہیں، بلکہ اس کے قریب بھی نہیں ہیں، ہاں خوبصورت ضرور ہیں۔ چنانچہ میں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پھر جا کر دیکھا تو اب وہ مجھے ویسی ہی نظر آئیں جیسا کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بتایا تھا۔ میری زندگی کی قسم، میں چونکہ غیرت والی تھی اس لیے پہلے وہ مجھے زیادہ حسین نظر آئی تھی۔ پروانہ مغفرت۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہیں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے لیے اللہ سے دعا فرمائیں۔
آپ نے یہ دعا فرمائی، اے اللہ عائشہ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف فرما، اور جو اس نے چھپ کر کیے اور علن کیے وہ بھی سب معاف فرما۔ اس دعا سے خوش ہو کر میں خوشی کے مارے لوٹ پوٹ ہو گئی، جس سے میرا سر میری گود میں چلا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں میری دعا سے بہت خوشی ہو رہی ہے؟ میں نے کہا مجھے آپ کی دعا سے خوشی کیوں نہ ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم یہ دعا تو میں اپنی امت کے لیے ہر نماز میں مانگتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جبل علم و فضل اور اطراف کم علمی، باوجود علم و فضل کے اگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کسی مسئلے کے بارے میں مستند واقفیت نہ ہوتی، یا اس مسئلے کے بارے میں ان سے بہتر کوئی جواب دینے والا موجود ہوتا، تو آپ مصفتی کو اس کے پاس جانے کا حکم دیتی۔ چنانچہ ایک دفعہ موضوع چمڑوں کے موضع پر مسح کرنے کے متعلق استفسار کیا گیا تو فرمایا کہ علی سے جا کر پوچھو، کیونکہ وہ اکثر سفروں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں۔ ساری رات کی عبادت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بتایا گیا کہ کچھ لوگ ایک رات میں سارا قرآن ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، ان لوگوں کا پڑھنا نہ پڑھنا برابر ہے۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساری رات کھڑی رہتی تھی۔ آپ سورۃ بقرہ، سورۃ آل عمران اور سورۃ نساء پڑھا کرتے تھے، خوف والی آیت پر گزرتے اور دعا مانگتے اور اللہ کی پناہ چاہتے، اور بشارت والی آیت پر گزرتے تو دعا مانگتے اور اس کا شوق ظاہر فرماتے۔ اللہ کے خاص نام کی حرص۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ کیا تمہیں پتہ چلا ہے کہ اللہ نے مجھے وہ نام بتا دیا کہ جب اس نام کے وسیلے سے اس سے دعا کی جاتی ہے تو وہ ضرور قبول فرماتا ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، وہ نام مجھے بھی سکھا دیں۔ آپ نے فرمایا، اے عائشہ تجھے سکھانا مناسب نہیں۔ وہ فرماتی ہیں، میں ایک طرف ہو کر بیٹھ گئی، پھر میں کھڑی ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر کا بوسہ لیا۔ پھر میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے وہ نام سکھا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ تمہارے لیے مناسب نہیں کہ میں تمہیں سکھا دوں، کیونکہ تمہارے لیے مناسب نہیں کہ تم اس کے ذریعے دنیا کی کوئی چیز مانگو۔ میں وہاں سے اٹھی اور وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھی اور یہ دعا مانگی، جس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ میں تجھے اللہ کہہ کر پکارتی ہوں، تجھے رحمان کہہ کر پکارتی ہوں، تجھے نیکوکار رحیم کہہ کر پکارتی ہوں، اور تجھے تیرے ان تمام اچھے ناموں سے پکارتی ہوں جن کو میں جانتی ہوں اور جن کو نہیں جانتی، اور یہ سوال کرتی ہوں کہ تو میری مغفرت فرما دے اور مجھ پر رحم فرما دے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری یہ دعا سن کر بہت ہنسے اور فرمایا، تم نے جن ناموں سے اللہ کو پکارا ہے ان میں وہ خاص نام بھی شامل ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو انسانی شکل میں دیکھنا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کی آواز سنی تو آپ جلدی سے اٹھے اور گھر کے باہر اس کے پاس گئے۔ میں بھی دیکھنے کے لیے آپ کے پیچھے گئی تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی اپنی ترکی گھوڑے کی گردن کے بالوں پر سہارا لگائے کھڑا ہے۔ جب میں نے ذرا غور سے دیکھا تو ایسے لگا کہ یہ حضرت دحیہ کلبی ہیں، اور وہ پگڑی باندھے ہوئے ہیں جن کا شملہ ان کے کندھوں کے درمیان لٹکا ہوا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس اندر تشریف لائے تو میں نے عرض کیا کہ آپ بہت تیزی سے اٹھ کر باہر گئے تھے۔ میں نے بھی باہر جا کر دیکھا تو وہ دحیہ کلبی تھے، ان کی وجہ سے آپ کو اتنی جلدی کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے انہیں دیکھا ہے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ فرمایا، یہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ میں بنو قریظ پر حملہ کرنے کے لیے چلوں۔ اللہ اکبر۔ علوم میں قابل دسترس۔ حضرت عروہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، میں آپ کے معاملہ میں جتنا سوچتا ہوں اتنا ہی مجھے تعجب ہوتا ہے۔ آپ مجھے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ دین کی سمجھ رکھنے والی نظر آتی ہیں۔ میں کہتا ہوں اس میں کیا بات ہے؟ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں اور حضرت ابوبکر کی صاحبزادی ہیں، آپ کو دین کی سب سے زیادہ سمجھ والا ہونا چاہیے۔ آپ مجھے عرب کی لڑائیوں کو، ان کے سب ناموں کو، ان کے اشعار کو جاننے والی نظر آتی ہیں۔ تو میں کہتا ہوں اس میں کیا بات ہے؟ آپ کے والد صاحب ابوبکر قریش کے بہت بڑے عالم تھے، لہذا ان کی بیٹی کو ایسا ہونا ہی چاہیے۔ لیکن مجھے اس بات پر تعجب ہے کہ آپ طب بھی جانتی ہیں، یہ آپ نے کہاں سے سیکھ لی؟ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر پیار سے نام بدل کر کہا، اے اریا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماریاں زیادہ ہو گئیں تو عرب عجم کے اتباع ان کے پاس دوائیاں بھیجنے لگے۔
اس طرح میں نے علم طب سیکھ لیا۔ احمد کی روایت میں یہ ہے کہ میں ان دوائیوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج کرتی تھی، یہاں سے میں نے طب سیکھی۔ حضرت عروہ حضرت عائشہ کے بھانجے تھے۔ سبحان اللہ۔ قرات سننے کا شغف۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات عشاء کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے میں مجھے دیر ہو گئی۔ جب میں آپ کے پاس گئی تو آپ نے مجھ سے فرمایا تم کہاں تھیں؟ میں نے کہا آپ کے ایک صحابی مسجد میں قرآن پڑھ رہے تھے، ہم اسے سن رہی تھیں۔ میں نے اس جیسی آواز اور اس جیسی قرات آپ کے کسی صحابی کی نہیں سنی۔ آپ اپنی جگہ سے اٹھے اور آپ کے ساتھ میں بھی اٹھی اور جا کر آپ نے کچھ دیر وہ قرات سنی، پھر میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا یہ حضرت ابو حذیفہ کے غلام سالم ہیں، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میری امت میں اس جیسے آدمی بنائے۔ اطمینان قلبی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی راتوں کو بیدار ہوتی تو آپ کو پہلو میں نہ پا کر بے قرار ہو جاتی۔ ایک دفعہ رات کو آنکھ کھلی تو آپ کو نہ پایا، کیونکہ راتوں کو گھروں میں چراغ نہیں جلتے تھے، اس وجہ سے اندھیرے ہی میں ادھر ادھر ٹٹولنے لگیں۔ آخر ایک جگہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک ملا، دیکھا کہ آپ سرب سجود مناجات الہی میں مصروف تھے، تو تب کہیں آپ کو اطمینان ہوا۔ خوف جہنم سے رونا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں جہنم کو یاد کر کے رونے لگی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ تمہیں کیا ہوا؟ میں نے کہا میں جہنم کو یاد کر کے رو رہی ہوں۔ کیا آپ قیامت کے دن اپنے گھر والوں کو یاد رکھیں گے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا 3 جگہوں پر کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ ایک تو اعمال کے ترازو کے پاس، جب تک یہ نہ معلوم ہو جائے کہ اس کا ترازو نیک اعمال کی وجہ سے ہلکا ہوگا یا گناہوں کی وجہ سے بھاری۔ دوسرے اعمال نامے ملنے کی وقت جسے دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ کہے گا لو میرا اعمال نامہ پڑھ لو، یہاں تک کہ اسے یہ معلوم ہو جائے کہ اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں آئے گا یا بائیں ہاتھ میں، اور سامنے سے ملے گا یا پشت کے پیچھے سے۔ تیسرے پل صراط کے پاس یا پل صراط جہنم کی پشت پر رکھا جائے گا، اس کے دونوں کناروں پر بہت سارے آنکڑے اور کانٹے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جسے چاہیں گے ان آنکڑوں اور کانٹوں میں پھنسا کر روک لیں گے، یہاں تک کہ یہ معلوم ہو جائے کہ اس سے نجات پانا ہے یا نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جن سے نسوانی پر حضرت عائشہ کا احسان۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہن کا نام ام کلثوم تھا، اور وہ عشرہ مبشرہ کے صحابی کے مشہور صحابی سیدہ طلحہ کے حوالہ عقد میں تھیں۔ جنگ جمل میں وہ اپنے شوہر کے ساتھ تھیں۔ سیدنا طلحہ نے وہاں شہادت پائی۔ عام خیال کے مطابق انہیں زمانہ عدت جو کہ 4 ماہ 10 دن بنتے ہیں وہاں بسر کرنا چاہیے تھا، لیکن سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اپنے ساتھ مدینہ طیبہ لے آئیں، اور راستہ میں مکہ معظمہ میں بھی ان کا قیام رہا۔ لوگوں میں اس بات کا چرچا ہوا۔ ایوب ایک تابعی تھے، انہوں نے لوگوں کو جواب دیا کہ یہ گھر سے نکلنا نہیں ہے بلکہ یہ تو گھر کے اندر آنا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسافرت سے ان کو وطن میں منتقل کر دیا۔ فائدہ، یہ جواب بالکل صحیح تھا، واقعات کی روح سے غور کرنا چاہیے۔ اگر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسئلے کو واضح نہ کرتی تو اس حالت میں بہت سی عورتوں کو کتنی مشکلات کا سامنا ہوتا۔ ناظرین، اس بات سے ہمیں یہ غور کرنی چاہیے کہ سیدنا ام سلمہ وہ گھر سے باہر تھیں اور ان کا شوہر کا انتقال ہو چکا تھا، وہ شہادت پا چکے تھے۔ وہ گھر سے باہر سے گھر تو آنا ہی بنتا ہے، وہ جنگل میں تو نہیں نا رات بسر کر سکتی۔ اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ نے ان کو گھر میں لے آئیں اور وہیں انہوں نے عدت پوری کی۔ عورتوں کے پردہ کی فکر۔ عرب میں دامن کا اتنا بڑا رکھنا کہ زمین پر گھسیٹتا ہوا چلے فخر اور عزت کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص غرور اور تکبر سے اپنا دامن، کپڑے کا حصہ، چادر وغیرہ یا دوپٹہ وغیرہ، دھوتی تہمد وغیرہ دامن گھسیٹ کر چلے گا، حق تعالی شانہ ان کی طرف سے نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ یہ سن کر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ عورتوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ ایک بالشت نیچے لٹکائیں۔ بولی کہ اتنے میں تو پنڈلیاں کھل جائیں گی۔ فرمایا تو پھر ایک ہاتھ نیچے کر لیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لباس میں سجدہ کا طریقہ۔ حضرت کثیر بن عبید کہتے ہیں کہ میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں گیا
تو انہوں نے فرمایا ذرا ٹھہرو، میں اپنا پھٹا ہوا کپڑا سی لوں پھر تمہاری بات سنتی ہوں۔ میں نے کہا ہے ام المومنین، اگر میں باہر جا کر لوگوں کو بتاؤں کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تو اپنا پھٹا ہوا کپڑا سی رہی ہیں، تو وہ سب آپ کے اس سینے کو کنجوسی شمار کریں گے کہ آپ بڑی کنجوس ہیں، اس لیے پھٹا ہوا کپڑا سی رہی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا تو اپنا کام کر، جو پرانا کپڑا نہیں پہنتا اسے نیا کپڑا پہننے کا کوئی حق نہیں، جو دنیا میں پرانا نہیں پہنے گا اسے آخرت میں نیا کپڑا نہیں ملے گا۔ ناظرین، یہ توجہ طلب بات ہے۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی طریقہ یہی تھا کہ پھٹے کپڑوں کو سیتے تھے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کپڑا پھٹا ہوا سی کر دنیا کی تمام عورتوں کو درس دیا کہ یہ پھٹے کپڑے سینا میری سنت بھی ہے اور اس کا اجر آخرت میں بھی ملے گا۔ تو یہ دنیا کی عورتوں کو سبق آموز یہ بات ہے حضرت عائشہ صدیقہ کی، ان سے سبق حاصل کرنا چاہیے، درس حاصل کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔ پرانا کپڑا، حضرت ابو سعید کہتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس اندر گیا، پردگی کا خیال کرتے ہوئے اسے بتایا گیا کہ آپ اس وقت اپنا نقاب سی رہی ہیں۔ اس آدمی نے کہا اے ام المومنین کہ اللہ تعالیٰ نے مال میں وسعت نہیں عطا فرما رکھی؟ تو انہوں نے فرمایا ارے میاں، ہمیں ایسے ہی رہنے دو، جس نے پرانا کپڑا نہیں پہننا اسے نیا پہننے کا کوئی حق نہیں۔ واللہ عالم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت کا شرف۔ ایک روز حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ، آپ کو سب سے زیادہ کون محبوب ہے؟ فرمایا تم کس لیے پوچھ رہی ہو؟ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی تاکہ میں بھی اس سے محبت کروں جس سے آپ محبت کرتے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا عائشہ۔ اور ایک روایت میں ہے پوچھا گیا کہ مردوں میں سے کون محبوب ہے؟ تو فرمایا عائشہ کا باپ یعنی ابو بکر۔ فائدہ، اس روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس محبت کا تذکرہ فرمایا ہے وہ مجازی محبت ہے، کیونکہ حقیقی محبت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اللہ تعالیٰ سے تھی، اور یہ جواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سائل کے سوال کا منشا سمجھتے ہوئے عنایت فرمایا۔ تفاخر عائشہ کا اچھوتا پہلو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے ذرا پہلے حضرت ابوبکر کے بیٹے حضرت عبد الرحمن حاضر خدمت ہوئے۔ آپ اس وقت سیدہ عائشہ کے سینے پر سر سے ٹیک لگا کر لیٹے ہوئے تھے۔ سیدنا عبد الرحمن کے ہاتھ میں مسواک تھی، آپ نے مسواک کی طرف نظر جما کر دیکھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھ کی، چنانچہ انہوں نے سیدنا عبد الرحمن سے مسواک لے کر دانتوں سے نرم کی اور خدمت اقدس میں پیش کی تو حضور نے مسواک فرمائی۔ سیدہ عائشہ نہایت فخر سے فرماتی تھیں کہ تمام ازواج مطہرات میں مجھے کو یہ شرف حاصل ہے کہ آخر وقت میں بھی میرا جوٹھا آپ کے منہ میں لگایا، آپ نے منہ میں لگایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 3 باتوں کا عہد لینا۔ ابن ابی الصائب تابعی مدینہ طیبہ کے واز تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا تم مجھ سے 3 باتوں کا عہد کرو ورنہ تم سے بعض پرس کروں گی۔ عرض کی ام المومنین وہ کیا باتیں ہیں؟ تو فرمایا نمبر 1 دعاؤں میں عبارتیں مسجہ نہ کرو، کیونکہ آپ اور آپ کے صحابہ ایسا نہیں کرتے تھے۔ نمبر 2 ہفتہ میں صرف 1 روز وعظ کہا کرو، اگر یہ منظور نہ ہو تو 2 دن، اور اگر اس سے بھی زیادہ چاہو تو 3 دن، تاکہ کہیں لوگوں کو خدا کی کتاب سے اکتا نہ دو۔ نمبر 3 اور ایسا نہ کیا کرو کہ لوگ جہاں بیٹھے ہوں آ کر بیٹھ جاؤ اور قطع کلام کر کے اپنا وعظ شروع کر دو، بلکہ جب ان کی خواہش ہو اور وہ کہیں تب کرو۔ فائدہ، واعظین گرامی مجلس کے لیے نہایت مساجہ دعائیں بنا بنا کر پڑھا کرتے تھے اور اپنے تقدس کے اظہار کے لیے موقع با موقع ہر وقت واز کہنے کے لیے مادہ رہتے تھے۔ اسی لیے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عہد لیا۔ دنیا و آخرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا شرف۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک روز حضور علیہ السلام نے حضرت فاطمہ کا تذکرہ فرمایا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فاطمہ کا ذکر تو فرما رہے ہیں اور میرے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ تو دنیا و آخرت میں میری بیوی ہو؟ سبحان اللہ اجمعین، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔